آیت نمبر 34 کو دیکھیں، وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق نازل کی ہم نے طرف تمہارے واضح آیات۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی احکامات دیے ہیں، جتنی بھی آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حدود کو بڑے صحیح طریقے سے واضح کیا، خاندانی نظام، معاشرتی نظام، ہماری بھلائی، ذاتی بھلائی، اور اس کے علاوہ پورے معاشرے کی بھلائی بالکل کلیئرلی بتا دیا۔ کوئی اس میں ایسی چیز نہیں رکھی کہ ہمیں شک کی گنجائش ہو۔ غد بصر ہمیں سمجھ آ رہا ہے، شرم گاہوں کی حفاظت ہمیں سمجھ آ رہی ہے، زنا کی سزا سمجھ آ رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی بہتان لگاتا ہے وہ بات سمجھ آ رہی ہے، ہر چیز کلیئر ہے اگر ہم اس میں پڑھیں۔ جیسے آپ دیکھیں نا، اس میں تو شروع سے ہی ہمیں یہ بتا دیا گیا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا۔ سر اس میں تو یہ بھی ہے کہ مرد اور عورت کا بھی سیپریٹلی وہ ذکر دونوں کا کر دیا گیا، ورنہ کئی جگہ پہ وہ عورتوں کے ذہن میں اور ان پہ آتا ہے کہ یہ تو ان کے لیے حکم تھا، ہمارے لیے نہیں، ہمارے لیے نہیں تھا، بالکل۔ وہ بھی احکامات کرسٹل کلیئر، آیات مبینات۔ اگر آپ اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے نا تو آپ کو کافی چیزیں سمجھ آ جائیں گی، پتہ چل جاتا ہے۔ اور مثال ان لوگوں کی جو گزر چکے تم سے پہلے، مثلا من الذین خلو من قبلکم، ایک واضح نشانیاں ہمیں دے دیں کہ اب کرنٹ ٹائم میں تم نے کیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر تم نے پاک دامن رہنا ہے، اگر تم نے اپنی زندگی میں استقامت لانی ہے، اگر تم نے بہت ساری آزمائشوں سے بچنا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بہت سی مثالیں بھی دے دی۔ اب اگر ہم مثالوں کو دیکھنا شروع کریں تو کون کون سی مثالیں آتی ہیں؟ یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے پاس آتی ہے، ان پہ بھی تو تہمت لگی، الزام لگا، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی پاک دامنی کو قائم رکھا۔ اور جب سورہ یوسف ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بہت سارے کلوزز کے ساتھ علماء بتاتے ہیں کہ اس کو اگر آپ بہت اچھی طرح پڑھنا چاہیں تو دوائی شافی جو کتاب ہے امام قیم الجوزی کی، اس میں انہوں نے پورا اس کا ایک انالیسز کیا ہوا ہے۔ اس میں وہ بتاتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے تو بہت آسان تھا، جب ایک عورت ان کو دعوت دے رہی تھی، اسی کے گھر میں رہتے تھے، وہاں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، پھر ایک اگر وہ پکڑے بھی جاتے تو وہ آرام سے کہتے جی میں تو مجبور تھا، وہی جبر والی بات، میں تو جی غلام تھا، تو میری تو صحیح نہیں تھی، ٹھیک۔ اور پلس ان کو بینیفٹس کتنے مل جاتے دنیاوی حساب سے اگر وہ اس خاتون کی بات مانتے، اور بھی بڑے ریزنز ہیں۔ پلس یہ کہ وہاں ان کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، کہ ان کی کوئی کریڈیبلٹی نہیں تھی، اگر وہ بدنام ہونے کا بھی ان کو ڈر نہیں تھا، گھر کی بات گھر کے اندر ہی رہ جاتی۔ لیکن نہیں، وہ پاک دامن تھے، انہوں نے نہیں ان باتوں پہ گئے۔ یعنی کلیئرٹی ہمارے اپنے اندر ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ آیات مبینات ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھروں میں، جب ہم اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں، ہم یہ نا سوچ واضح نہیں کرتے۔ ہمارے بچے جب ایسے سوالات بار بار پوچھتے ہیں نا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں، ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، ہمیں غصہ آ جاتا ہے، ہم ان کو کوئی نہ کوئی لیبل لگا دیتے ہیں۔ اب جب لیبل لگاتے ہیں تو بچے کے اندر تو کلیئرٹی ہوتی ہی نہیں ہے، بچہ کیا کرتا ہے اوپر سے پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ان کے سامنے پھر ایسے ہی رہو، ان کو تو سمجھ نہیں آتی، ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ ریلیجس گیدرنگ میں ریلیجس لوگوں کے ساتھ بچے کیوں نہیں بات کرتے؟ یعنی مجھے بھی اگر دیکھیں گے کہ حجاب والی آنٹی ہیں تو سوچیں گے ان کے سامنے نا یہ 3-4 باتیں نہیں پوچھنی، کیونکہ ہمیں پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوگا، وچ از انڈرسٹوڈ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی چیلنج ہے کہ ہم جو لوگوں کو، بچوں کو، آج کل کے یوتھ کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں بھی بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، محتاط طریقے سے ان سے بات کرنی پڑتی ہے، اور یہی آیات مبینات ان کو کوئی واضح سوچ دینی پڑتی ہے۔ سوچ واضح نہیں دیں گے تو پھر بچے بکھر جائیں گے، پھر نہیں ان کو بات سمجھ آئے گی۔ اسی طرح آپ دیکھیں مریم علیہ السلام، اب وہ وہاں پہ ہیکل میں رہی ہیں، کسی مرد نے ان کو نہیں چھوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو جو ہے ایک بیٹے کی بشارت جب ملی ہے، اور کتنا ان کے لیے مشکل تھا، لیکن انہوں نے بھی اپنی پاک دامنی کا پورا مظاہرہ کیا اس مشکل وقت میں بھی، وہ اپنی بات پہ ان پہ بھی کتنا بڑا بہتان آیا۔ یہ 2 امپورٹنٹ شخصیات ہمیں ملتی ہیں قرآن میں جو پروفٹ ہوڈ کے لیول پہ۔ اور پھر آپ دیکھیں ہم نے ابھی عفق کا واقعہ پڑھا اس میں، یہاں پہ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا پہ، یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جو اللہ کے مقرب لوگ ہیں، ہم تو اس لیول تک پہنچ نہیں سکتے، ان کو نہیں بخشا گیا۔ ہم کس کھاتے میں آتے ہیں کہ ہم سوچیں کہ ہمارے بارے میں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا، اور پھر یہ سوچیں ان کا کردار کیسا تھا، ان کا تقویٰ کا لیول کیسا تھا۔ تو ہمیں کتنا زیادہ محتاط ہونے کی ضرورت ہے کہ ہم حالات پہ چھوڑ دیں کہ کوئی بات نہیں، ہم ایسی باتیں کریں، آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے اور دل کا پردہ ہونا چاہیے، اور یہ بڑی ریجڈ تھنکنگ ہے اور اتنا نہیں اللہ تعالیٰ نے کہا،
اور ہم اپنے اپنے مفروضے نکالیں کہ یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور ایسے رہنے کی ضرورت نہیں ہے اور لوگ دیکھیں گے نہیں تو پھر مزہ کیسے آئے گا. حسن اللہ نے اسی لیے تو دیا ہے. مرد بھی کہتے ہیں کئی دفعہ کہ ہم کیوں غد بصر کریں, ہم تو انجوائے کریں گے خوبصورتیاں. اور کئی خواتین بھی کہتی ہیں اگر مجھے اللہ نے حسن دیا ہے تو میں کیوں نہ ڈسپلے کروں. یعنی ہم خود اپنے آپ کو ڈسپلے پہ رکھنے کے لیے بڑی اچھی طرح تیار ہیں. اور آپ دیکھیں ایسے ایسے جملے, ایسی ایسی باتیں ہیں. مرد کو ہم کہتے ہیں وہ ہاں وہ جو بندہ آ رہا ہے نا کلین شیوڈ, اس کا مطلب ہے اس کا اپوزٹ کیا ہوگا؟ ڈرٹی, ڈرٹی بیئرڈ. کلین شیو, ڈرٹی بیئرڈ. اپنے آٹومیٹیکلی بتا دیا وہ کلین لگ رہا ہے, وہ صاف ستھرا لگ رہا ہے. لیبلنگ ہو گئی نا. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ہر معاملے میں ہم کوئی نہ کوئی ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں جس میں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہے اس چیز کو ہم لک ڈاؤن کر رہے ہیں, سفوکیشن والی چیز کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو یہاں کہا گیا کہ آیات مبینات, واضح نشانیاں جو ہیں ان کو بھی دیکھو, پچھلی مثالوں کو بھی دیکھو. وہ موعظۃ للمتقین, اور نصیحت ہے متقی لوگوں کے لیے. الٹیمیٹلی میسج کیا ہے؟ واعظ, موعظہ. موعظہ ایسی نصیحت کو کہتے ہیں جو انسان کے دل کو نرم کرتے ہیں. لیکن کس کا دل نرم ہوگا یہ مجھے بتائیں. ہاں, جو اپنے جو تقوی کے معیار کو مینٹین کرے گا نا. للمتقین کہا گیا نا, جو اس پوائنٹ کو سمجھنا بھی چاہتا ہو نا. تقوی ہے ہی ہے. آپ کانشیس لائف سٹائل گزار رہے ہیں تو آپ پھر ظاہر ہے سمجھنا بھی چاہ رہے ہوں گے, اس پہ غور و فکر بھی کر رہے ہوں گے, اس کے بارے میں آپ توجہ بھی دے رہے ہوں گے, آپ کو اس کا احساس بھی ہوگا. آپ اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے نا ہر چیز کو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ جو ہم بات کرتے ہیں کہ تقوی بڑھانا ہے, تو رمضان میں بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ تقوی پہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اگر آپ تقوی کی ڈوز بڑھائیں گے تو اپنی پاک دامنی کے ساتھ رہنا جو ہے نا وہ بھی انسان کے لیے آسان ہونا شروع ہو جاتا ہے. انسان وہ بھی اچھے طریقے سے کر لیتا ہے. تو اب دیکھیں آج کے لیسن میں ہم نے کن چیزوں پہ جو ہے فوکس کیا ہے, کن چیزوں کو ہم نے سمجھا ہے. نکاح, کہ یہ بھی ہمیں سمجھ آتی ہے کہ نکاح جو ہے نا یہ بھی بہت ضروری ہے, اور نکاح کے انسٹیٹیوشن کو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنا, اچھے طریقے سے لے کے چلنا, یہ بھی ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے. میں 2 جنریشنز اپارٹ کا بتاتی ہوں کہ میری نانی جو تھی ان کے سب سے چھوٹے بیٹے ڈاکٹر تھے, وہ امریکہ پڑھنے آگے جانا تھا میرے ماموں نے. تو ان کو اس زمانے میں تو کوئی نہ فون زیادہ تھے نہ کچھ اور تھا. انہوں نے کہا اس کو شادی کیا بتائی, اوور نائٹ اس کی شادی کر دی اور اس کو بھیج دیا. ماشاء اللہ وہ اب تک قائم رہے اور اس میں رہے. اور آج ایک میرا کزن ہے, اس کا بیٹا پڑھنے باہر گیا ہوا ہے. اس نے اپنے ماں باپ کو کہا کہ ادھر بہت زیادہ خرافات ہیں, میں بالکل مطلب یا تو میں غلط میں پڑ جاؤں گا یا میری شادی کر دیں. اب ماشاء اللہ اس کا نکاح ہو گیا, اس کا ویزا ہو گیا, اس کی شادی کر کے اس کی رخصتی کر کے اس بچی کو اس کے ساتھ بھیج دیں گے. کہ مطلب اٹس بیٹر ٹو ڈو دیٹ رادر دین. جی بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اٹس آلویز بیٹر کہ ٹھیک ڈال دیتا ہے, مطلب غنی ہے, وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے. اور اگر کسی جگہ پہ لگ رہا ہے کہ آپ نہیں افورڈ کر سکتے فائنینسز, میں ایسی فیملیز کو بھی جانتی ہوں کہ وہ کرنا چاہتی ہیں شادی لیکن ابھی وہ افورڈیبلٹی نہیں ہے, تو پھر وہی بات ہے کہ اپنی پاک دامنی کی طرف فوکس کرنا چاہیے. اور ماں باپ کا بھی فوکس صرف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ پریشان بیٹھے رہیں, بلکہ اپنے بچوں کو پھر ایڈوائز کریں کہ بیٹا اپنی خواہشات کے لیے, اپنی کاموں کے لیے کچھ اچھا فیصلہ کرو. مجھے بہت سی بچیاں اپروچ بھی کرتی ہیں کہ بھی میرے رشتے وہی باتیں آ رہے ہیں جا رہے ہیں لیکن کوئی صحیح ٹک نہیں رہا, میں کیا کروں, میں بڑی پریشان ہوں. تو میں کہتی ہوں دیکھیں آپ اس پہ فوکس کرنے کے بجائے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وقت دیا ہے نا, ابھی اپنی وقت اور انرجی کو کسی اچھے کام میں چینلائز کرو. جب اللہ نے وقت لکھا ہوگا تب رشتہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی رشتے آ رہے ہیں, والدین اپنا کام کریں, آپ اپنے آپ کو بس بٹھا کے نہ رکھیں پیڈسٹل پہ کہ جی ابھی کوئی رشتہ آئے گا تو پھر میں نے جانا ہے شادی کر کے نا. آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں, اپنے اسکل بلڈنگ کریں, اپنے کام کریں, کہیں والنٹیئر کریں, جاب کریں. اگر جاب جو بھی مطلب کام کرنا چاہتے ہیں گھر کے اندر باہر, جو بھی آپ کی فیملی سٹرکچر آپ کو الاؤ کرتا ہے, آپ اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کام کریں تاکہ یہ کہ اس سے پھر آپ کی زندگی جو ہے وہ بہتری کی طرف جائے. میں یہ اتنے دن سے ماشاء اللہ ہم سن رہے ہیں آپ کے ساتھ تقویٰ کی بات, لیکن اور ہم پہلے بھی سنتے رہے ہیں, لیکن اس کو اپنی لائف میں کس طرح سے وہ شامل کریں کہ ہمیں ہر وقت یہ چیز, لیکن یہ کہ وہ زندگیوں میں ایک چینج جو آنا ہے وہ کس طرح آئے گا اور اس کے لیے ہم کیا کریں, یہ تھوڑا سا بتائیے گا. دیکھیے تقویٰ جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ گہرا تعلق ہے, اور یہ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند,
اس کے لیے ایک تو آپ کو قرآن کے ساتھ اپنا تعلق بہت مضبوط رکھنا پڑے گا. ڈیلی آپ قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہوں, اور اگر ڈیلی نہیں تو ہفتے میں 1 یا 2 دن آپ کے ایسے ضرور ہوں کہ جہاں آپ کوئی ترجمہ تفسیر پڑھ رہے ہیں, کیونکہ اگر آپ یہ نہیں کریں گے نا تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. جتنے پریشرز ہیں سوسائٹی میں, پھر آپ کی کمپنی ایسی ہو جو باقی لوگ بھی متقی ہوں. یعنی آپ دیکھیں کہ جب آپ فیشنیبل لوگوں میں زیادہ بیٹھیں گے آپ صرف فیشن کی بات کریں گے. جب آپ ایسی خواتین میں بیٹھیں گے جو صرف سسرال اور میکے کے موازنے برائیاں کرتے ہیں, آپ وہی باتیں کریں گے. لیکن اگر آپ ایسے لوگوں میں بیٹھیں گے جو کہ کوئی کنسٹرکٹیو کام کرتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ آپ آٹومیٹیکلی کنسٹرکٹیو کام اور کنسٹرکٹیو باتیں جو ہیں وہ کریں گے. میں بھی کچھ دن پہلے رمضان سے مجھے جانا تھا, مجھے ملتان جانا تھا, 6 گھنٹے کی ڈرائیو تھی. اب میرے ساتھ میری 2-3 ساتھی تھے جو گئے تھے. تھرو آؤٹ ہمارے پاس کنسٹرکٹیو کام تھے کرنے کے لیے, اور میں اپنے آپ کو اس وقت کہی تھی کہ میں کتنی لکی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی مجالس دی ہیں. یعنی ہم تلاوت سن رہے تھے, پھر ہم ایک دوسرے کو تلاوت سنا رہے تھے ڈرائیو کرتے ہوئے, پھر ہم تفسیر کے پوائنٹس پہ ڈسکشن کر رہے تھے. اچھا, پھر ہم نے گپ شپ بھی لگائی ہے, ہنسی مذاق بھی کیا ہے, بیچ میں کھانا بھی کھایا ہے, اور ساتھ ساتھ ہم نے پھر ایک دوسرے کو اچھے مشورے بھی دیے ہیں, اپنے مسئلے مسائل بھی شیئر کیے ہیں. لیکن آپ دیکھیں ان سب میں وہ قرآن اور جو اللہ کا کلام اور اللہ کا جو حکم ہے وہ رچا بسا ہے, وہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی سے پھر کیا ہوگا کہ جب آپ ایسے لوگوں میں نہیں بھی اٹھ بیٹھ رہے ہوں گے نا ہر وقت, تو آپ کانشیس ہوں گے کہ میں نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے اپنی زندگی میں زیادہ ایسی ایکٹیویٹیز کو شامل کریں. نصیحت جو ہے فائدہ کس کو ہوگا, متقین کو ہوگا. وہ فائدہ بھی اسی لیے متقین کو ہوتا ہے کہ وہ اس کے لیے پھر کوشش کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اس لیے اس کو جاننا ضروری ہے. میرا جی کوشچن ایکچولی تھا کل کی کلاس سے ریلیٹڈ تھا نا کہ پرائز ہوتی ہیں وہ نہیں دیکھتے کسی بھی ڈیڈ یا لیونگ کی حدیث کے اس میں جسٹ میں, تو اس چیز کو کس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں؟ ایکچولی میں نے تو اب تو ٹائم گزر گیا, مگر میری مدر ان لا کے کیس میں کیونکہ وہ پیرالائز تھیں اور بیڈ ریڈن تھیں, تو ان کے میں مطلب وہ نہیں اوائڈ کر سکتی تھی. ایون غسل کے ٹائم پہ بھی کوشش کی جیسے اوپر ڈالیں چادر اور سارا کچھ, مگر پھر جب آپ نے کلینلینس کے لیے کرنا ہوتا ہے بار بار, مطلب پیمپر لگے ہوئے ہیں یا اس طرح کی سچویشن ہے, تو اس میں یہ اوائڈ نہیں ہو سکا تھا. تو اس کا کیا یہ رخصت ہے؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. ڈاکٹر بھی تو دیکھتا ہی ہے نا. کو دیکھیں آپ نے حت الوسع کوشش کرنی ہوتی ہے نا. جب آپ حت الوسع کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ نہیں اب آپ کو دیکھنا پڑ رہا ہے یا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے, اب ہم ڈاکٹرز بھی تو دیکھتے ہیں نا, ہمیں اپنے پیشنٹ کو دیکھنا پڑتا ہے, اور وہاں پہ آپ کے پاس وہ سچویشن ہی نہیں ہوتی, چاہے ہم اتنی زیادہ اوپر شیٹس بھی ڈالتے ہیں, کور بھی کرتے ہیں, منیمم ایریا کو ایکسپوز کرتے ہیں, لیکن یہ چیزیں تو اس میں آ جاتی ہیں نا. تو وہ تو آپ کو خود سمجھ آتی ہے کہ اگر آپ وہ اوائڈ نہیں کر سک رہے تو وہ سوال ہی نہیں بنتا یہاں پہ نا, اس چیز کے بارے میں تو پھر سوچنا ہی نہیں چاہیے. اور دوسرا کوشچن جی یہ تھا کہ ہم خود ہیڈ کورنگ کے حساب سے اگر گھر میں واقعی دوپٹہ نہیں لیتے یا سائڈ پہ ڈالا ہوتا ہے یا کچھ, اور ہوتے ہیں بیٹے بھی ہوتے ہیں سب, تو یہ اس لحاظ سے ٹھیک نہیں ہے, یا مطلب اس میں ہمیں تھوڑا سا کیا کرنا چاہیے پھر؟ اچھا, اس میں جنرلی تو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا کیجول اپنے ادھر رہ سکتے ہیں, لیکن میں نے جتنے علماء سے بات کی ہے اور پوچھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حیا کا تقاضا یہ کہ آپ اپنی ایک تو چھاتی کو ضرور کورڈ رکھیں, یعنی آپ کے پاس کوئی ایسا دوپٹہ یا ایسی چادر ہونی چاہیے. میں پرسنلی اپنے گھر میں میرے بھی کیونکہ بیٹے ہیں تو جب وہ آتے ہیں تو میں اگر ویسے بیٹھی ہوں تو میں بات کرتے کرتے اپنا جو دوپٹہ ہوتا ہے یا چادر ہوتی ہے نا تو اس کو پھیلا کے اوپر لے لیتی ہوں. میں ہمیشہ اس چیز کے بارے میں احتیاط کرتی ہوں, چاہے مطلب یہ نہیں ہے کہ اچھا جی بیٹے ہیں تو پھر کیوں میں کروں, لیکن مجھے ہوتا ہے تو میں اس کا خیال کرتی ہوں, کرنی چاہیے, کیونکہ دیکھیں اس سے بھی بہت سے مسئلے مسائل جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. اصل بات تو ہم نے یہی کی تھی نا لاسٹ ٹائم کہ حیا, لیکن ہمیں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم بالکل ہی اتار دیتے ہیں نا, تو وہ نہیں جیسے. لیکن اگر آپ کچن میں کام کریں, آپ نے ڈھیلا ڈھالا لباس پہنا ہوا ہے, اگر کوئی آ جائے آپ کا دوپٹہ تھوڑا سا گلے میں ڈال لیں اس وقت. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.